اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایام جو گزر رہے ہیں مشکل ایام ہیں۔ وبا کی صورت میں امتحان الہی ایک طرف سے ہے اور دوسری طرف ہمارے عظیم درجہ یک کے علماء یک کے بعد دیگر جا چکے ہیں۔ مجلس ترحیم کا عنوان ہے، لہذا جن علماء اور مومنین کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، مفسر قرآن خطیب الدہر آیت اللہ العلامہ طالب حسین جوہری، یقیناً جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اس کے بعد مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کے دو داماد حضرت علامہ سید عباس موسوی قدس سرہ شریف اور آقا سید ناصر حسین حسینی، اور اسی کے ساتھ علامہ ڈاکٹر مہدی علی مقدسی اور حضرت علامہ قاضی قبلہ غلام مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ، اور محترم حجت الاسلام سید مرتضیٰ، اور اسی طرح قوم کے ایک عظیم طالب علم آقا سید انتخاب حیدر نقوی، اور عارف الہی سلطان المدارس خیرپور میرس کے سابقہ پرنسپل اور سینئر ترین اساتذہ میں سے استاد حاج آقا مولانا دھنی بخش سولنگی صاحب، اور مشہور و معروف سندھ کے ذاکر اہل بیت سید غدا حسین شاہ صاحب
اور مولانا مظہر عباس، مولانا احسان اللہ رجائی صاحب، شیخ نصرت، مخدوم حسین نقوی، پروفیسر علامہ سید اعجاز حسین نقوی صاحب، ملک غلام صابر صاحب، آقا محمد آصف صاحب، علامہ سید منتظر عباس نقوی صاحب، محترم سید منتظر مہدی النقوی، اور مولانا یوسف نفسی صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے علماء جا چکے ہیں۔ بہرحال مجلس ترحیم کا عنوان ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں جو سن رہے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آیہ مجیدہ میں حکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور خالق کائنات کی طرف سے جو رفعت ہے صاحبان ایمان کے لیے ہے، اور جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے خالق کائنات کی طرف سے درجات ہیں۔ پھر دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر انہیں بتا دیجئے، کہہ دیجئے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا صاحبان علم جو جاننے والے ہیں اور جن کے ہاں علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی گویا کہ استفہام انکاری کا عنوان ہے، تو عزیزان من جواب یہی ہوگا کہ جی یہ برابر نہیں ہے۔ خالق کائنات کے ہاں درجات صاحبان علم کے لیے، صاحبان علم کو امتیازات حاصل ہیں، اور نتیجتاً اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک حدیث آپ عزیزان کے لیے لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی الشہید درجہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ شہید در راہ خدا اپنا دم اور مقدس خون پیش کرتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے، لیکن جان اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نیکی نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث کے جملے ہیں کہ فضل العالم علی الشہید درجہ، بہرحال عالم کو ایک درجہ شہید پر فضیلت حاصل ہے۔ اور یقینی بات ہے، آپ جانتے ہیں یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، جب عالم شہید پر فضیلت رکھتا ہے تو یقینی بات ہے مداد عالم وہ بھی پھر دم عالم، خون عالم پہ فضیلت رکھتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا اور آج بھی کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی خود سوچنا شروع کر دے تو اس کا جواب اس صورت میں بھی مل سکتا ہے کہ بعض مرتبہ عالم جب اپنا قلم چلاتا ہے، اور یہ دور آپ بہتر جانتے ہیں
کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی نے جب وہ چند سطریں لکھی، اب یہ آغا صاحب کا لکھنا، یہ کتابت، یہ مداد سبب بنی ہے کہ 1000 شہداء وجود میں آ گئے ہیں۔ اب ان کو راہ خدا میں راہ دکھانے والا، یہ طریق دکھانے والا یقیناً عالم کی یہ قلم کا رتبہ ہے اور اسی کی زحمت ہے۔ بہرحال یہ فتوائیں بھی جو صادر ہوتی ہیں ایسے نہیں کہ عام اور معمولی حالات میں، بلکہ آپ جانتے ہیں جب داعش کا عنوان تھا کہ جی عراق پر قبضہ کیا جائے، عراق پر قبضہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ حرم ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو ختم کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین کی جانیں قربان ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے حرموں پر، اور اگر حرم چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بچ کیا جاتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس آج کون سی چیز ہے؟ یہی حرم جو آج بھی مرکز بنے ہوئے ہیں ہدایت کے کل دنیا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے بقیع کو وہاں پر یہ مزارات بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر مزارات بنے گی شیعوں کو آزادی ملے گی اور عام لوگ بھی آئیں گے، شفا کے دروازے کھلیں گے، لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگ ان کے باطل دین کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائیں گے۔ لہذا فضل العالم علی الشہید درجہ، عالم کو شہید پر فضیلت ہے، اور عالم کے قلم کی مس اس کو بھی شہید کے دم پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آگے فرمایا وفضل الشہید علی العابد درجہ، عالم کو شہید پر فضیلت حاصل ہے اور شہید کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ عزیزان من، ممکن ہے، اور آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ کربلا میں نماز پڑھنے والے تھے بعض جو سید الشہداء کے مقابلے میں تھے، عابد تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے ابھی جملے جو یاد آ رہے ہیں آقا آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ آملی کے عظیم جملے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عابد بننے کی بجائے عبد بن جاؤ، کیونکہ عابد تو شیطان بھی بناتا۔ پس معلوم ہوتا ہے ابتدا سے ہی جب اسے منحوس شیطان کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ عابد یمکن عابد بن جائے، لیکن وہ عابد پھر اس حق کے راستے میں نہ چلے اور حق کے راستے سے ہٹ جائے۔ چنانچہ شیطان ہٹ گیا، خالق کائنات کے مقابلے میں آ گیا، لہذا عبد۔ لیکن عبد کا عنوان یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ عبد عابد نہیں ہوتا، عابد بھی ہوتا ہے، لیکن عبدیت کی معراج یہ ہوتی ہے کہ پھر اسے رسالت مل جاتی ہے، اسے امامت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی عبدیت پہ ناز کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا واضح ہے فضل العالم علی شہید درجہ، عالم شہید پر فضیلت رکھتا ہے، اور عالم کے قلم کی سیاہی یہ شہید کے خون پر فضیلت رکھتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی فتویٰ یہ قلم کی سیاہی تھی، 1000 شہداء وجود میں آ گئے۔ اسی طرح پھر فضل الشہید علی العابد، شہید کی فضیلت ہے عابد پہ ایک درجہ، اور اس کے بعد عجیب یہ اتفاق ہے کہ ابتدا میں مقایسہ عالم اور شہید کا ہو رہا ہے، پھر شہید اور عابد کا ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلماً ایک اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ فضل النبی علی العالم درجہ، نبی کو فضیلت ہے عالم پر۔ بس یہاں سے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ عالم کا مقایسہ اوروں سے شاید درست نہ ہو، کیونکہ خالق کائنات نے اس کو فضیلت دی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں، درجات اگر ہیں تو علماء اعلام کے لیے درجات ہیں، اور یقینی بات ہے یہ علماء
دینی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اگر آج پاکستان میں دقت کی جائے ان گالیوں کے ساتھ، نصیریوں کے ساتھ، شرک کے ساتھ، اگر کوئی وہاں پر ٹکرا رہا ہے وہ عالم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ علماء کے قلم کی سیاہی ہے، ان کی محنتیں ہیں، زحمتیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور جس شخصیت کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، بلکہ شخصیات کے متعلق، مجھے بتائے کہ پاکستان میں کسی نے ممبر سے کسی کو روکا ہو اور ٹوکا ہو کہ تو شرک کر رہا ہے۔ لیکن یہ علامہ طالب جوہری پر سلام کرنا پڑتا ہے۔ عالم تھا، عالم تھا، یہ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے۔ عالم تھا، اور عالم نجف کا عالم تھا، اور میں نجف سے آج اس پر سلام پیش کر رہا ہوں۔ حق ادا کر دیا۔ یہی لوگ ہیں جو منبر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سے دین کو پھیلا رہے ہیں؟ جب نبی، یقیناً نبی ہے، لیکن نبی عالم پر فضیلت رکھتے ہیں، درجہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ عنوان بھی بتا رہا ہے کہ بہرحال یہ عالم ایک تسلسل ہے اسی علم کا جو نبی اکرم کا علم ہے۔ یعلمہم الکتاب کا عنوان یہ علماء اعلام ہیں جو آگے پھیلاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔ اور یہاں پر بہرحال جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ قرآن کو باقی کتابوں پر، اس کلام خدا کو باقی کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے کَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، جیسے خود خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن سوچ رہا تھا کہ آخر یہ عنوان درمیان میں کیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ ادھر سے عالم اور شہید کا مقایسہ ہے، عالم اور شہید اور عابد کا مقایسہ ہے۔ لیکن جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ بہرحال قرآن کا وارث نبی ہے، اور یہ قرآن جن معناؤں میں جس تفسیر کے ساتھ آگے پہنچانا چاہیے وہ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس قرآن پر بھی اگر کام کیا ہے تو علماء نے کیا ہے، گویا کہ ایک معنوی میراث جو ہدایت کا دستور ہے۔ پس ابتدا سے عالم، پس عالم یقیناً شہید پر درجہ رکھتا ہے، لیکن اگر عالم ہو، شہید ہو، عابد ہو اور صاحب قرآن ہو، عزیزان من پھر درجات بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ پھر ہم بعض مرتبہ تصور کسی چیز کا نہیں کر سکتے، جیسے میں آگے حدیث میں بتاؤں گا۔ فرمایا کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن کو باقی کتابوں اور کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق پر، اور یقینی بات ہے اللہ کو اپنی مخلوق پر، چونکہ کلام خالق ہے لہذا تمثیل ایسی لے آ رہے ہیں۔ کلام خالق کو دوسروں کے کلام پہ، جیسے خود خالق کو مخلوق پہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاهُمْ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ پھر یہاں پر وہی پہلے میں عرض کر کے آیا کہ نبی فرما رہے ہیں عالم پر ایک درجہ مجھے فضیلت، یہاں بھی فرما رہے ہیں لیکن عالم کو دوسرے لوگوں پر کیسے فضیلت ہے؟ فرمایا جیسے مجھ کو تم پر فضیلت حاصل ہے، گویا کہ تم میرے مقابلے میں بھی نہیں ہو، اور جو میرے علم کا وارث ہوگا اس کے مقابلے میں بھی تم نہیں ہو۔ لیکن عالم کی گفتگو ہو رہی ہے، عالم الہی، قیادت الہی، اس کی بات چل رہی ہے۔ پھر فرمایا دوسری جگہ پہ عجیب یہ جملے آگا، فرما رہے ہیں معاذ سے حضرت کی گفتگو ہے۔ اے معاذ، ظاہراً تم جانتے ہو کہ اگر تجھے علم مل جائے اور تم لوگوں کو راہ راست دکھانا چاہو، گویا کہ تبلیغ کرنا چاہو اور تبلیغ میں مصروف ہو جاؤ تو کیا عنوانات ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے معاذ، اگر آپ کے ذریعے ایک بندے خدا کو
خیر کی ہدایت ہو جاتی ہے، راہ راست پہ اگر ایک بندہ آ جاتا ہے، اے معاذ یاد رکھ دنیا و ما فیہا، نہ کہ فقط دنیا، دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کا مقایسہ نہیں ہو سکتا ہے معاذ۔ اور عزیزان من، بہرحال جن علماء کی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی راہ میں تھے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مذہب حقہ کی انہوں نے دعوت دی اور کتنے لوگوں نے مذہب حقہ کو اپنایا ان کے تبلیغات کی وجہ سے۔ اگر آپ اس وقت جائیں اور دیکھیں، تاکہ اپنے اپنے گاؤں میں کوئی جائے کہ آخر یہ کس کا اثر تھا، کس کی محنت ہے، تو عزیزان من علماء کی محنتیں اور زحمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اگر آپ علماء کے دور کو جا کے دیکھیں گے تو وہ دور جس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا بعض مقامات یہ علماء پہنچے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض صحراؤں میں جہاں پر 3 دن تک جنازے پڑے رہے، وہاں پر پھر یہ علماء پہنچے اور انہوں نے کام کیا۔ لہذا علماء کی قدر کریں۔ پھر آگے امیر المومنین کے شہر میں ہے، بہتر ہے مولا کا بھی ایک جملہ عرض کر دوں کیونکہ باب مدینۃ العلم ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عالم ینتفع بعلمہ، اگر کوئی عالم علم کے ذریعے کسی کو نفع پہنچاتا ہے، اس کے علم سے فائدہ کسی کو ملتا ہے، افضل من 70,000 عابد، 70,000 عابد ایک طرف، لیکن یہ عالم حقیقی ایک طرف۔ لہذا عزیزان من، بہتر یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جن علماء کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے اور جن مومنین کے لیے کیا گیا ہے، میں باقی علماء اور مومنین سے یہ تقاضا کروں گا ذرا مد نظر رکھیں کہ ان کی فیلڈ کون سی تھی، انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، کس طرح مدارس بنائے، کس طرح انہوں نے تفاسیر کو لکھا، کس طرح انہوں نے بباقید الحق کو آگے پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں حق کو پہنچانا بہرحال یہ علماء کا کام ہے۔ اور یہ جو شخصیات گئی ہیں تو جہاں کہیں صوبہ متاثر ہوا ہے، کہیں ملک متاثر ہوا ہے، کہیں دنیا متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ہر شخصیت کا ایک اپنا اپنا عنوان تھا۔ بہرحال ہم ان تمام جانے والے جتنے بھی علماء اور مومنین ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جنت میں ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اور یہ سب راہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے والے تھے، لہذا بہتر ہے میں اسے عبادت کی قبولیت کے لیے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ جملے آپ کے محضر مقدس میں عرض کروں، جو اکثر و بیشتر قائد شہید بھی پڑھا کرتے تھے اور ہمارے محبوب قائد بھی بعض مرتبہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جب تن و تنہا میدان میں رہ گئے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اور ایک جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس جملے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اصل میں بیبیوں کو ڈھارس دینا مقصود تھی۔ اے بیبیوں، آپ کا وارث ابھی تک زندہ ہے، درست ہے میرا کوئی مددگار نہیں رہا، لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان من، جو تاریخ میں درج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ یہ آواز خاموش ہو گئی، اور خدا نہ کرے کہ پردیس میں کچھ مستورات ہوں اور وہ بھی جناب زینب کبریٰ جیسی بہن، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی بہن،
اور ان پر ایسا وقت آ جائے۔ لیکن عزیزو یہ آواز تو خاموش ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ ذوالجناح واپس آیا۔ اب یہ ذوالجناح جب آیا ہے تو ذوالجناح پر سوار نہیں ہے۔ عزیزو یقیناً بیبیاں بہت پریشان ہوئیں اور بیبیاں یہ سمجھ گئی کہ ہمارا وارث نہیں رہا۔ بیبیوں نے حلقہ بنایا اور ماتم کرنا شروع کیا، واہ حسینہ یا حسینہ۔ عزیزو یہ ماتم چل ہی رہا تھا، کوہرام بپا تھا، یا اس کوہرام میں ایک چھوٹی ذاکرہ نے اور کوہرام بپا کر دیا۔ وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا گھوڑے کی طرف آگے بڑھتی ہیں اور گھوڑے کو گلے لگا کے اپنے ہاتھوں پھیر کے کہتی ہیں اے بابا کے ذوالجناح، جب میرا بابا گیا تھا یہ میں سمجھ گئی ہوں میرا بابا نہیں بچا ہے، لیکن جب گیا تھا 3 دن کا بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا۔ اے ذوالجناح میرا سوال یہ ہے، حل سقی ابی ام قتل عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلا کر شہید کیا گیا یا 3 دن کا بھوکا پیاسا؟ عزیزو گھوڑے نے زبان حال سے جواب دیا، سر کو نیچے کر دیا اور آنسو ٹپکنے لگے، گویا کہ جواب دیا ہے بی بی تیرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ناظرین محترم اور سامعین عزیز، آپ سب سے گزارش ہے پھر ایک مرتبہ ان تمام مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار جتنے علماء اعلام اور مومنین کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جن کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، میرے خالق ان کے قبروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما۔ میرے خالق جو ان کی راہ تھی اور جو علم تھا چھوڑ کے گئے، بہرحال ان کو اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اس منبر کو علماء کو صحیح معنی میں سنبھالنے اور اس سے حقائق پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ علماء حقہ کی عمر دراز فرما، قائد محبوب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے خالق علامہ طالب جوہری کے جتنے پسماندگان ہیں اور اسی کے ساتھ قبلہ دھنی بخش مرحوم کے محترم سید گدا حسین شاہ صاحب کے اور قبلہ سید عباس موسوی اور آقا ناصر حسینی جو کہ قبلہ علامہ شیخ محسن علی نجفی کے داماد تھے، یہ 2 بہرحال ان سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی عرض کرتے ہیں اور خالق سے دعائے خالق ان کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما۔ میرے خالق ہمیں صحیح معنوں میں عالم بعمل بننے کی توفیق عنایت فرما۔ جن عزیزان نے یہ زحمت فرمایا مجلس کا انعقاد کیا، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے خالق تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا کو جلد ظاہر فرما، اس امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، اس امام کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔